عشق آتش۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑک گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدیٰ اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ تین لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہیں پاتی، نہ جی پائی۔ وہ تین لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تین لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھی۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا تم نے، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنے پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا اور وہ بھرائی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک امی مجھے گلے نہ لگا سکیں گی، مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا، مگر وہ پھر بھی بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بد نصیب تھی شایان جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔